آج ہم تصوف اور طریقت کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تصوف یا تو سود سے ہے اور یا صاف سے ہے۔ سود کو کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں جو اہل اللہ ہوا کرتے تھے وہ سوتی لباس پہنتے تھے تو ان کی روش کو بھی تصوف کہا جانے لگا۔ اور یا صاف سے ہے، صاف صفائی کو کہتے ہیں، تو جو لوگ اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس دل کی صفائی کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کو صوفی اور ان کی روش کو، ان کے راستے کو تصوف کہا جانے لگا۔ بہرحال تصوف سود سے ہو یا تصوف صاف سے ہو، مطلب یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے اور اس کی بنیاد عمل کے اخلاص پر ہے اور اس کی انتہا قرب الہی، رضا الہی پر ہے۔ قرآن و حدیث سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اس نبی کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ان لوگوں کا تزکیہ کریں گے۔ تو ایک زمانے میں اس کو تزکیہ کہا جاتا تھا، پھر اس کو علم الاخلاق کہا جانے لگا، پھر جب الفقہ الاکبر پچھلے زمانے میں کہا جاتا تھا تو سارے علوم اس میں جمع تھے، ان میں علم الاخلاق یہ تصوف اور تزکیہ کو کہا جاتا تھا، پھر اس کو تصوف کہا جانے لگا اور طریقت کہا جانے لگا۔ لیکن بات وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اخلاص کے عمل پر جو محنت کی تھی، صحابہ کی روح کو سنوارنے کا جو کام کیا تھا، بس اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں اور طریقت بھی کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہری چیز سے چیز کے باطن کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ایک کریٹ میں آم ہوتے ہیں تو کریٹ اگر اوپر سے بڑا بہترین ہے اور پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن آم اس کے اندر خراب ہیں تو پھر ہم یہ کریٹ نہیں لیتے کیونکہ اس کا باطن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر آم ٹھیک ہو اور کریٹ کمزور ہو پھر لوگ اس کو مائنڈ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بس اصل چیز ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ باطنی احکام کا نام تصوف ہے، باطنی فقہ کا نام تصوف ہے۔ مثلا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ظاہری عمل ہے، نماز میں کتنی فرائض ہیں، کتنی واجبات ہیں، کتنی سنن ہیں، کتنی مستحبات ہیں، پاکی اور ناپاکی کی مسائل وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری احکام ہے۔ اور دوسری چیز باطنی احکام ہے۔ باطنی احکام یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، کبر نہ ہو، یہ ساری چیزیں باطنی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کی باطنی احکام بھی ہیں۔ مثلا غرور اور تکبر ہے تو اس کا حکم ہے حرام ہونا، اسی طرح ریا اور تکبر وغیرہ ہے تو یہ حرام ہے۔ تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری احکام کو شریعت کہا جاتا ہے اور باطنی احکام اور باطنی فقہ کو طریقت کہا جاتا ہے۔ بنیاد وہی ہے، قرآن و حدیث سے جو اسلام ہمیں معلوم ہوا ہے وہی اسلام ہے۔ ایک کو ہم شریعت کہتے ہیں اور باطنی چیزوں کو ہم طریقت کہتے ہیں۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ انسان کامل کی بھی دو رخ ہیں، ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن۔ اسی طرح دین اسلام یا دین کامل کی بھی دو رخ ہیں، ایک کو ہم شریعت کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم طریقت کہتے ہیں۔ تو شریعت نام ہے ظاہر یا خالق کے اعمال و احکام کا، اور طریقت یا تصوف نام ہے باطن یا قلب کے اعمال و احکام کا۔ آپ اس کو آسانی کے ساتھ یا سادہ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طریقت نام ہے باطن کے فقہ کا، طریقت نام ہے باطن کے فقہ کا۔ اب یہ پوری بحث آپ نے سیکھ لی کہ ظاہری جسم کے ساتھ جو اعمال متعلق ہیں ان کو شریعت کہا جاتا ہے، اور انسان کی باطن سے یا اسلام کی باطن سے جو چیزیں جو احکامات متعلق ہیں ان کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ دوسرے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انسان ہے تو انسان کی دو
رخ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی جان ہے، یعنی اس کی روح ہے۔ تو انسان اپنی ظاہری جسم کو باقی رکھنے میں، اس کی نشو و نما میں اور اس کی صحت یابی میں دو چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک تو اس کے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے اور دوسرا اس کے علاج کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جان یعنی اس کی روح کے لیے بھی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو اس کو اچھی غذا کی فراہمی ضروری ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کی علاج کی فکر ہوگی۔ اگر ظاہری جسم کو بھوک نہیں لگتی تو یہ جسم مر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر باطنی جسم یعنی جان اور روح کو نیک اعمال کی بھوک نہیں لگتی تو یہ روح بھی ایک دن مرجھا جاتا ہے اور اس کا مر جانا بندے کی بربادی ہوتی ہے۔ تو ظاہری جسم کے لیے غذا اور علاج کی فراہمی یہ تو سب لوگ کرتے ہیں۔ اگر باطنی جسم بیمار ہے، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ میں دل نہیں لگتا اور شریعت کے احکام پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے تو معلوم ہے کہ روح کو یا تو بھوک نہیں لگ رہی اور یا روح بیمار ہے، تو اس کا علاج بہر صورت اور فی الفور ضروری ہوتا ہے۔ جسم کی بیماریاں اور جسم کی غذا کے لیے ہمارے پاس جامع فہرست نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے تجربات پر مبنی ہے۔ ہمارے تجربات کبھی ایک طرح ہوتے ہیں، کبھی دوسری طرح ہوتے ہیں، لیکن روح کی جتنی بھی غذائیں ہیں اور روح کی جتنے علاج وغیرہ ہیں، علاج معالجے ہیں، وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں، جامع فہرست ہے، اس میں کبھی بھی غلطی نہیں آتی۔ تو شریعت کے احکام کو روحانی طور پر اور جسمانی روح کے لحاظ سے جتنے احکامات ہیں، مثلا تکبر، ریا اور کبر وغیرہ، اور عقیدے کے جتنے احکام ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ بندہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کل قیامت کے دن۔ لیکن بھوک پھر بھی ہے، اگر روح انسانی کو نیک عمل کی بھوک اور تڑپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دن اتنا کمزور ہو جائے گا روحانی لحاظ سے کہ دینی احکام کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی روحانی اعمال پر عمل کرتا ہے اور اس کے احکام کو سیکھتا ہے اور اس راستے میں چلتا ہے تو اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اس کو بڑے آسان اور سادہ سے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کی کشمکش اور دلائل سے ہم شریعت کا دور کرتے ہیں تو یہ شریعت ہے۔ مثلا نماز ہے، کوئی کہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ قرآن میں اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ شریعت ہے۔ لیکن اگر کسی کا مزاج بن جائے کہ نماز کے بغیر سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا، تو اس کو فرماتے ہیں کہ یہ طریقت ہے۔ بلکہ سادہ سے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام پر کوئی بتکلف چلتا ہے تو اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، لیکن اگر یہ طبیعت بن جائے تو پھر طریقت کہلاتا ہے۔ اسی طرح علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت ایمان و اسلام کے مجموعے کا نام ہے۔ شریعت ایمان و اسلام کے مجموعے کا نام ہے۔ اب اگر اس کی کوئی باقاعدہ مشق کرتا ہے تو اس سے احسان کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس احسان کا نام طریقت ہے۔ احسان تو حدیث شریف میں مطلوب ہے۔ جبریل امین نے حضور سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تو ایسا عمل کر کہ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے تو اس طرح عبادت کر، بندگی کر کہ گویا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس مرتبے کو احسان کہا جاتا ہے، اور اس احسان کا نام آج کل طریقت ہے۔ تو کوئی علیحدہ چیز، طریقت، تصوف یہ شریعت سے نہیں ہے، نہ شریعت کے مقابل ہے۔ اب آتے ہیں طریقت اور تصوف کی حقیقت کی طرف۔ تو تصوف نہ تو کشف و کرامات کا نام ہے کہ اس میں کشف و کرامات ہوں گے، اور نہ قیامت کے دن بخشوانے کی ذمہ داریوں کا نام ہے، نہ اسی طرح کاروبار میں ترقی کا نام ہے، نہ تعویذ گنڈوں میں کہ کوئی تعویذ گنڈے کرتا ہے تو وہ کام برابر ہوں گے اور یہ فائدہ مند ہوں گے، اس طرح کی بھی نام نہیں ہے، اور نہ دعا کہ کسی کے لیے دعا کی تو فتح یابی حاصل ہوگی، اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔
نہ اس طرح ہے کہ کوئی تصرف کرے اس طرح کہ پھر بندہ گناہ کی طرف قریب ہی نہ جائے اور بندہ نیک اعمال پہ مجبور ہو جائے. اس طرح کے تصرفات کا نام بھی تصوف نہیں ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دم ہوتا کہ جس سے بندے کے گناہ چھوٹ جاتے اور بندہ نیک اعمال میں مجبور ہو جاتا تو یہ دم انبیاء کرام کے پاس ہوتا، کیونکہ ان کی انبیاء کرام کے دلوں میں امتیوں کے لیے جو ہمدردی کا جذبہ تھا، جو اخلاص تھا، وہ کسی دوسرے میں ہو نہیں سکتا. تو اس قسم کا دم پھر انبیاء کرام کے پاس ہوتا. اب انبیاء کرام کے پاس بھی نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں ذکر و شغل کروں اور مجھے غیبی آواز آئے یا مجھے عمدہ خواب نظر آئیں یا مجھے الہامات جو ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ثابت ہو جائے اور اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، تو یہ بالکل غلطی ہے. یہ نہ تصوف ہے، نہ اس کو طریقت کہا جاتا ہے، اور نہ یہ تزکیہ کا نام ہے، نہ یہ علم الاخلاق ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تصوف، طریقت، تزکیہ، علم الاخلاق یہ شریعت کی ایسی مزاولت، شریعت کی ایسی مشق کا نام ہے کہ بندے کی کوئی اطمینان بھی اس سے حاصل ہو، بندے کے لیے اس میں سکون بھی ہو اور بندے کے لیے اس پر چلنے پر پریشانی نہ ہو. تو اس کو ہم تصوف کہتے ہیں، اس کو طریقت کہا جاتا ہے اور اس کو علم الاخلاق کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ شیخ زکریا رحمہ اللہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں مشغول تھا کہ میرے پاس خادم آیا اور کہا کہ رئیس الافراد حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی بھی ہے اور مجھے آگے جانا ہے رائے پور کو. میں نے حضرت شیخ سے چند باتیں کرنی ہے، مصافحہ کرنا ہے اور نکلنا ہے. تو شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے مصافحہ کیا تو جیسے ہی میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا انہوں نے کہا میں رائے پور جا رہا ہوں لیکن آپ سے ایک سوال کر کے جاؤں گا، پرسوں جب میں واپسی کروں گا تو آپ جواب سوچ لیں اور مجھے جواب دیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کل اگر آپ نے آنا ہے یا پرسوں آپ نے آنا ہے تو بے شک تشریف لے آئیے، میں آپ کا وقت لیے بغیر چند لمحوں میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. تو فرمایا کہ میں نے جواب دیا کہ تصوف تصحیح نیت کے سوا کچھ نہیں ہے، تصوف تصحیح نیت کے سوا کچھ نہیں ہے، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو میں نے آپ لوگوں کو حدیث بیان کی کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ اگر اس طرح عبادت نہیں کر سکتے تو اس طرح بندگی کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمہ اللہ وہ سختے میں آ گئے اور تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے تو میرے سارے اعتراضات ختم کر لیے، بات سمجھ میں آ گئی، میں انشاءاللہ تحقیق کے لیے پرسوں آؤں گا. تو جب واپس آئے تو پھر وہ سیدھے سادے لوگ تھے، کہا کہ میاں جی آپ کے ساتھ مجھے کوئی عقیدت نہیں تھی. حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں تھی لیکن اب عقیدت ہو گئی ہے، تو مجھے تھوڑا تفصیل سے بتائیں. حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بتایا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں، جو مجاہدے کرتے ہیں، جو مراقبے کرتے ہیں، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو زندگی سکھائی تھی وہ زندگی ہم سیکھ جائے اور صحابہ جس طرح زندگی گزارتے تھے ہم اسی طرح زندگی گزارنے والے بن جائیں. ہمارے روحوں کو جو بیماریاں لگتی ہیں وہ بیماریاں ہم اس ذکر اور مجاہدے وغیرہ سے صرف علاج کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تصوف یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی اخلاص ہے اور یہی علم الاخلاق ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے ساتھی اور ہم سب سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صوفی صحیح طریقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.